خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی نازک موضوع پر بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ کیا اسلام میں موت کی تمنا کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ جی، یہ سوال اہم ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں اور ان کی تشریحات بھی، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان سب کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ خواہش مختلف حالات میں کیسی نظر آتی ہے۔ جی بالکل، ہم بنیادی طور پر سورۃ البقرہ کی ایک آیت کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ احادیث کو۔ ٹھیک، تو آئیے سب سے پہلے عام اصول سے شروع کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص سمجھیں دنیاوی پریشانیوں میں ہے، بیماری ہے، کوئی غم ہے، تو کیا وہ موت مانگ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، عام اصول یہی ہے کہ اس قسم کی دنیاوی تکلیفوں کی وجہ سے موت مانگنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ منع کیا گیا ہے؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ کوئی مصیبت پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے۔ یہ تو کافی واضح ممانعت ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ مطلب کیوں منع کیا گیا ہے؟ اصل میں حکمت یہ ہے کہ اسلام زندگی کو ایک بہت قیمتی موقع سمجھتا ہے۔ موقع؟ جی، موقع۔ مومن کی زندگی جتنی بھی لمبی ہو، وہ اس کے لیے اچھی ہی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو ظاہر ہے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ صحیح۔ اور اگر خدا نخواستہ اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اسے توبہ کا، اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ مومن کی عمر اس کی بھلائی ہی بڑھاتی ہے۔ اچھا، موت تو پھر عمل کا دروازہ بند کر دیتی ہے نا۔ یعنی زندگی خود ایک نعمت ہے، ایک مہلت ہے۔ اچھا، لیکن کیا یہ اصول بالکل ہی اٹل ہے؟ کوئی گنجائش نہیں اس میں؟ کوئی ایسی صورتحال جہاں اجازت مل سکتی ہو؟ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل مطلق ہو۔ کچھ خاص بہت ہی مخصوص حالات ہیں جہاں اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ جی، ایک اہم صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو شدید خطرہ ہو، کیسا خطرہ؟ دینی فتنے کا، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اسے لگے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، وہ دین پر قائم نہیں رہ پائے گا۔ اوہ اچھا، تو ایسی شدید مجبوری میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے موت کی دعا کرنے کی اجازت ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے الفاظ ملتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں پڑنے سے پہلے ہی اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے، کمزوری بہت بڑھ گئی، تو انہوں نے بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری طاقت جواب دے گئی ہے، رعایا بہت پھیل گئی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ تو ہوئی ایمان بچانے کی بات۔ کوئی اور صورت بھی ہے؟ جی ہاں، دوسری صورت ہے، اور وہ اصل میں سب سے اونچا مقام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بے پناہ شوق، یعنی لقاء اللہ کا شوق۔ اچھا۔ جب بندے کا اپنے رب سے تعلق اتنا گہرا ہو جائے، اس کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ اسے دنیا ایک قید خانہ لگنے لگے اور وہ بس اپنے مالک سے ملنا چاہے، جی جی۔ تو اس کیفیت میں موت کی آرزو کرنا یہ جائز ہے، بلکہ یہ تو ایک اعلیٰ روحانی درجے کی نشانی ہے۔ یہ چیزیں اکثر انبیاء سے، اللہ کے خاص نیک بندوں سے ان کی زندگی کے آخری وقت میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے فرشتے موت کے ساتھ، یا خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں دنیا اور آخرت میں سے اختیار دیا گیا تو آپ نے فرمایا الرفیق الاعلیٰ، یعنی مجھے تو بلند ترین ساتھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے کہ ایک ہی عمل، یعنی موت کی خواہش، نیت اور حالات کے لحاظ سے جائز بھی ہے اور ناجائز بھی۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، کیا صرف دل میں خیال آ جانا یا طبیعت کا بس مائل ہو جانا یہ بھی منع ہے؟ نہیں، فقہ نے یہ واضح کیا ہے۔ ممانعت جو ہے وہ بنیادی طور پر زبان سے مانگنے پر ہے، باقاعدہ دعا کرنے پر ہے۔ اچھا۔ دل میں کوئی خیال آ گیا یا شدید غم میں ایک لمحے کو طبیعت ادھر چلی گئی تو وہ ایک غیر اختیاری سی بات ہو سکتی ہے، اس پر وہ پکڑ نہیں ہے۔ اصل ممانعت ہے جان بوجھ کر زبان سے موت طلب کرنا۔ سمجھ گئی۔ اچھا، ہم باتیں ہیں قرآن کی اس آیت کی طرف، سورۃ البقرہ میں جو یہودیوں کو چیلنج دیا گیا تھا موت کی تمنا کا، اس کا کیا پس منظر تھا؟ جی، وہ سورۃ البقرہ کی آیت 94 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ میں یہودیوں کے ایک دعوے کو رد کیا تھا۔ کون سا دعویٰ؟
وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور آخرت کا گھر یعنی جنت وہ تو بس ہمارے لیے ہی ہے۔ اچھا، تو قرآن نے انہیں چیلنج کیا کہ بھائی اگر تم اتنے ہی سچے ہو اپنے دعوے میں اور تمہیں اتنا ہی یقین ہے اپنے جنتی ہونے کا تو پھر موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو واقعی اپنے انجام سے مطمئن ہو، جنت کا امیدوار ہو، وہ تو چاہے گا نا کہ اس فانی دنیا سے جلدی نکلے اور اپنے اصلی گھر اپنے محبوب حقیقی کے پاس پہنچے۔ صحیح۔ تو ان کا موت کی تمنا نہ کرنا یا اس سے بھاگنا یہ اس بات کی دلیل بن گیا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ انہیں اصل میں اپنے اعمال کی وجہ سے آخرت کی سزا کا ڈر تھا۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک حدیث بھی تو ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جی بالکل۔ اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر تو لوگ موت سے گھبراتے ہیں۔ جی، یہی سوال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس حدیث کا تعلق عام زندگی سے نہیں ہے بلکہ عین موت کے وقت کی کیفیت سے ہے۔ موت کے وقت کی کیفیت؟ جی، جب کسی مومن بندے کی وفات کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے اسے اللہ کی رضا، اس کی رحمت اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ وہ خوشخبری سن کر اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور وہ تمام دنیاوی فکروں سے آزاد ہو کر اللہ سے ملنے کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس وقت وہ پسند کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس جب کسی کافر یا نافرمان بندے کا آخری وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی خبر ملتی ہے۔ وہ سن کر وہ گھبرا جاتا ہے اور اللہ کی ملاقات کو سخت ناپسند کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے؟ جی، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو یہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی موت کے وقت ظاہر ہونے والی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ بہت خوب وضاحت ہوئی۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بات یہ نکلی کہ دنیاوی مشکلات پریشانیوں سے گھبرا کر موت مانگنا یہ منع ہے۔ بالکل منع ہے۔ کیونکہ زندگی تو ایک موقع ہے نیکی کمانے کا، توبہ کرنے کا۔ بالکل صحیح۔ البتہ دو صورتیں مستثنیٰ ہیں، ایک دین کے فتنے کا شدید خوف، جی، اور دوسرا اللہ سے ملاقات کا بے انتہا شوق، خاص طور پر جب انسان بالکل آخری لمحات میں ہو۔ ان صورتوں میں گنجائش ہے۔ یہ گفتگو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم زندگی کی مشکلات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا وہ صرف مایوسی کا باعث ہے یا اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کا اور اپنے رب سے تعلق کو گہرا کرنے کا ذریعہ؟ جی بالکل، یہ غور طلب بات ہے کہ زندگی کی قیمت اعمال کے لیے اور اصل منزل اللہ سے ملاقات میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔